مجھے خدا نہ خواستہ کینسر ہو گیا ہے یا مجھے ٹی بی ہو گئی ہے یا مجھے ہیپاٹائٹس ہے یا ریماٹائٹ آرتھرائٹس اپنی پیک پہ پہنچ گیا ہے یا اندر میرے کیا چل رہا ہے، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ اب میں نے خود ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ میں بیمار ہوں۔ اللہ سے دعا بھی ہے کہ وہ مجھے اتنی سی مہلت دے دے، اتنی سی زندگی دے دے۔ کچھ پروجیکٹس ہیں، ان کو میں نے کمپلیٹ کرنا ہے، اور میری بیٹی بھی بہت چھوٹی ہے، کیا کروں؟ اکیلا بندہ ہوں، ایک بچہ ہے ابھی جس کے کندھوں پہ میں نے اتنا بوجھ ڈال دیا، وہ خود ابھی بہت چھوٹا ہے۔ ساری زندگی اس نے مصیبتیں دیکھی، ساری زندگی جب سے پیدا ہوا ہے، آج 19 سال کا ہو گیا، پھر بھی مصیبتیں دیکھتا آ رہا ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ کوئی انسان ٹوٹ رہا ہے اور ڈے بائی ڈے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، ریت کی طرح اس کے ہاتھ سے زندگی جو ہے اس کی پھسل رہی ہے، تو کیا آپ اس کا ساتھ دیں گے؟ میرے خیال میں دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں۔ اس نے دعائیں لینے کی بھی بڑی کوشش کی ہے، دعائیں کروانے کی تو اس نے بہت کوشش کی کہ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ بات کسی اور کی نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے آپ کے سامنے جو ایک انسان بیٹھا ہے اس کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ میں عظما، اور آپ جانتے ہیں مجھے شاید، زندگی میں کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہے۔ مشکل ضرور ہو سکتا ہے، مشکلات آ سکتی ہیں، مشکلات آپ کی زندگی میں آتی بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو آزماتا ہے ڈفرینٹ طریقے سے، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، اور جو نیو چینل پہ آئے ہیں وہ شاید آج جان لیں۔ ریماٹائڈ آرتھرائٹس کی پیشنٹ ہوں، 10 سال ہو گیا، 2016 میں مجھے یہ ڈائگنوز ہوا تھا، اور 2026 آ گیا، 1 سال، 10 سال اور تقریباً آج کوئی 5 دن کا عرصہ گزر چکا ہے۔ مجھے ایک ایک لمحہ، ایک ایک دن، ایک ایک ڈیٹ وہ یاد ہے۔ سوشل میڈیا پہ میرا بیٹا مجھے لے کے آیا تھا، منا جس کو آپ جانتے ہیں، اس نے کہا مما آپ لوگوں کو موٹیویٹ کریں، آپ کی خود بڑی سٹرگل ہے، تو لوگوں کو ہمت دینے والی آج خود کیوں ٹوٹ گئی ہے، خود اس کے اندر ہمت کیوں نہیں رہی؟ آپ نے دیکھا ہوگا اس طریقے سے پوڈ کاسٹ نہیں آ رہے، اس طریقے سے انٹرویوز نہیں آ رہے، اس طریقے سے میں جا نہیں پا رہی، کیونکہ میں اس ٹائم بیڈ پہ ہوں، اور پچھلا جو ویک میرا گزرا ہے، طرح طرح کے وسوسے میرے دل میں آتے رہے، طرح طرح کے خیالات جن کو میں نے بڑی مشکل سے جھٹکا ایسے اپنے آپ کو کہ کیا ہو گیا عظما، کچھ نہیں ہوتا، ایک قدم اور صحیح، ایک قدم اور صحیح، ایک قدم اور صحیح۔ اتنے سارے پروجیکٹس کو ایک ون مین آرمی اکیلا بندہ لے کے چلے، آپ لوگوں کے سپورٹ کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ، وہی گر جائے تو کیا ہوگا؟ ہاں، میرے جانے سے کسی کو فرق نہیں پڑے گا، میرے جانے سے فرق پڑے گا میرو کو، میرے جانے سے فرق پڑے گا میرے بیٹے کو، اس کے علاوہ کسی کو بھی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے آج یہ ریکویسٹ کرنا چاہ رہی ہوں کہ پوڈ کاسٹ نہیں کر پا رہی، جا نہیں پا رہی، اگر کوئی ڈاکٹرز یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، 10 سال حکیموں کے ٹوٹکے، دم، اللہ سے دعائیں، سجدے میں گلیا زاری، رونا، تہجدوں میں اس کے سامنے جھکنا، اپنے آپ کی نفی کرنا، اپنے آپ کو سرنڈر کرنا کہ ہاں میں آپ کا ایک بندہ ہوں، گنہگار، مجھے بخش دے۔ اس کے بعد ڈاکٹروں کی دعائیں سب کچھ کرنے کے باوجود جب آپ بالکل نیچے نیچے جا رہے ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر شاید زندگی موت کا مجھے نہیں پتا کب وقت پورا ہو جائے اور کب نہیں، تو کب میں اس دنیا سے چلے جاؤں مجھے نہیں پتا، لیکن ریکویسٹ یہ ہے، آج میں آپ لوگوں سے خود کہوں گی کہ میرے لیے دعا کریں، کیونکہ فرق پڑ جائے گا مننے کو، فرق پڑ جائے گا میرے کو، میری طبیعت نہیں ٹھیک، میں اس طریقے سے کام نہیں کر پا رہی جس طریقے سے مجھے کام کرنا چاہیے۔ میں زندگی کے 24 گھنٹے میں کہتی تھی اللہ جی کم ہے، یہ 24 گھنٹے یہ 48 میں بدل جائے نا، میں اور کام کروں۔ ایک بندہ 18 سے 20 گھنٹے کام کرنے والا، آج اگر وہ بیڈ پہ پڑا ہے، یا آج اس کو درد نے اس لیول پہ درد لے گی ہے کہ اس کو اٹھنے نہیں دے رہی، تو اس کا اٹس مین کہ شاید بلاوا آنے والا ہے، لیکن اللہ سے دعا بھی ہے کہ وہ مجھے اتنی سی مہلت دے دے، اتنی سی زندگی دے دے۔ کچھ پروجیکٹس ہیں، ان کو میں نے کمپلیٹ کرنا ہے، اور میری بیٹی بھی بہت چھوٹی ہے، بہت چھوٹا ہے میرو میرا۔ میں نے ساری زندگی ہمت کی، آپ لوگوں کو ہمت دی، آگے بتایا، ہمت نہیں ہارنی، کوئی بھی آپ کی زندگی میں مشکل آ جائے،
آپ نے ہمت نہیں ہارنی، اس بیماری نے میرا سب کچھ تباہ کر دیا، ایون کہ مجھے بھی تباہ و برباد کر دیا۔ میرا ویٹ اس ٹائم 49 ہے، 45 ہو گیا تھا، پھر 49 پہ آیا ہے۔ میں نے اپنے سارے ٹیسٹ کروائے ہیں، میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، انہوں نے میرا ٹریٹمنٹ بھی بہت مہنگا مجھے بتایا ہے۔ شاید کوئی رومیٹولوجسٹ سن رہا ہو تو ان کو پتا ہو، انہوں نے کوئی مجھے انجیکشن جو ہے وہ ڈائگنوز کر کے میری بیماری کو کوئی انجیکشن ایڈوائز کیا ہے، اس کی تقریباً کوئی 40,000 وہ ہے، اور ویک میں 2 لگیں گے، اس کا مطلب 80,000۔ چلے وہ بھی ہے، انسان کشکول پکڑ کے بھی مانگ لیتا ہے اپنے لیے کہ مجھے یہ انجیکشن لگوا دیں، ادھار کے طور پہ لگوا دیں، میں آپ کو واپس کر دوں گی۔ کپڑوں کا کام سٹارٹ کیا ہوا ہے، ایک شاپ میں نے لی ہے، اس کو ڈیکوریٹ کر رہی ہوں کہ میں اپنا برانڈ وہاں سے لانچ کروں، کیونکہ وہ تو ایک 50% جو اللہ کو میں نے پارٹنر بنایا ہوا ہے، رب میرے ساتھ ہے، 50% کا اللہ تعالیٰ کو میں نے پارٹنر بنایا ہے کپڑوں کا کام، اس کے سارے جو پیسے ہیں وہ ہاسپٹل کے اندر، آپ کو پتہ ہے ہسپتال جو ہے وہ انشاءاللہ 2026 میں میرا یہ جو جا رہا ہے، اس میں میں کمپلیٹ اس کو آپریشنل کر دوں گی، اگر میرے رب کا رحم ہوا، لیکن رب کے کن کے علاوہ میں کچھ نہیں، اس نے کن کہنا ہے فیکون ہو جانا ہے۔ میں نے بہت سہا، میں نے اتنی دردیں سہی، میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، اور میں آج بھی کہتی ہوں اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے آپ نے استقامت دی، مجھے آپ نے جو ہے وہ قائم رکھا، اور میرے سے مجھے محتاج نہ کر، میں کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہونا چاہتی کہ میں اپنے کپڑے نہیں چینج کر پا رہی، میرے سے جو ہے وہ واش روم تک جانا مشکل ہو گیا ہے، میرے سے ایون کہ بعض دفعہ میرا گلا اس قدر بیٹھ جاتا ہے کہ میں نہیں بول پاتی۔ ولاگ کا چینل ہے عظمیٰ کی دنیا، وہاں پہ ڈیلی روٹین چھوٹی موٹی میری روٹین ہے، میرے کوئی لانجے نہیں ہے، کوئی انٹرٹینمنٹ کی دنیا نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، اس میں کوئی فراڈ نہیں ہے، ایک سمپل انسان ہوں، سمپل زندگی گزار رہا ہوں، لیکن زندگی میرے سے مینج نہیں ہو رہی۔ وہ عظمیٰ جو سب کی چیزیں مینج کرتے تھی، آج اس کو مینجمنٹ کی ضرورت پڑ گئی، آج وہ کہہ رہی کہ کوئی مجھے مینج کرے، کوئی میری آ کے ساری چیزیں مینج کر دے، کوئی میرے ساتھ ہو، جو ایک 10 بندوں کی جتنا کام کرنے والی آج ہار گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوا ہے، کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ معاملات ہیں، یہ روحانی معاملات ہیں یا دنیاوی معاملات ہیں، یا یہ ایک بیماری ہے، یا اس کا روحانی طریقے سے کوئی تعلق ہے، مجھے کوئی علم نہیں ہے، میرا ناقص علم ہے۔ آپ لوگوں کے پاس آنے کا مقصد یہ ہے کہ پلیز کپڑے یہاں سے لیں، پلیز آپ لوگوں کا شکریہ ہوگا، اور جو لوگ کسٹمر ہیں جو ساتھ ہیں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں سے کپڑے لیتے ہیں، ایک تو ثواب، دوسرا کوالٹی کپڑے کی، تیسرا آپ خوبصورت بھی نظر آتے ہیں، اسٹرانگ بھی نظر آتے ہیں، تو اسٹرانگ عظمیٰ کو آج آپ لوگوں کی بہت ضرورت ہے۔ آپ سب تو دعائیں کریں، اور اگر ڈاکٹرز ہیں کوئی بہتر سے بہتر اس کی ٹریٹمنٹ یا اس کا کوئی مینجمنٹ اس کی ہے تو مجھے بتائیں۔ ویٹ ایک دم سے گر جانا، اب اے ٹو زی سارے ٹیسٹ کروائے گئے ہیں، ان کی رپورٹس بھی آ رہی ہیں، آئی تھنک کچھ ٹی بی کا ٹیسٹ تھا وہ شاید پازیٹیو آ گیا، یا شاید اس میں ٹی بی ہے، مجھے نہیں پتا مجھے کیا بیماری ہے، مجھے خدا نہ خواستہ کینسر ہو گیا ہے، یا مجھے ٹی بی ہو گئی ہے، یا مجھے ہیپاٹائٹس ہے، یا ریماٹائٹ آرتھرائٹس اپنی پیک پہ پہنچ گیا ہے، یا اندر میرے کیا چل رہا ہے، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ اب میں نے خود ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ میں بیمار ہوں، اور آج آج بھی میرے اندر وہ جوش ہے کہ اگر تھوڑی سی یہ دردیں کم ہو جائیں تو میں اتنا کام کر جاؤں کہ اگلے 50 سالوں تک بھی جو ہے نا وہ مجھے یاد رکھا جا سکے، اور میں کام کرنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں میں اس سے بھی زیادہ کام کروں، اور سلائی سکولز بنے، اور بچیوں کو سیکھنے کا موقع ملے، ہسپتال بن جائے، ایک سکول بنانا چاہ رہی ہوں، اورفن بچوں کا ایک سکول بنانا چاہ رہی ہوں کہ جہاں پہ بچے جو ہیں وہ غریب پڑھیں، اسٹرانگ عظمیٰ سکول سسٹم۔ کیا کروں، اکیلا بندہ ہوں، ایک بچہ ہے ابھی جس کے کندھوں پہ میں نے اتنا بوجھ ڈال دیا، وہ خود ابھی بہت چھوٹا ہے، ساری زندگی اس نے مصیبتیں دیکھی، ساری زندگی جب سے پیدا ہوا ہے، آج 19 سال کا ہو گیا، پھر بھی مصیبتیں دیکھتا آ رہا ہے۔ شکر الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، کرم ہے، میں اس بات سے باغی نہیں ہوں کہ اللہ نے مجھے آزمائشوں میں ڈالا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے آزمائشوں میں ڈالتا ہے، اور جس سے وہ اپنے قریب کرتا ہے، جس سے وہ کام لینا چاہتا ہے، تو میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ میں کوئی کام کر سکوں، لیکن اپنی کوشش ہمت سے زیادہ جو ہے وہ میں نے
प्रोग्रेस दिखाई है। आप लोग मुझे जानते हैं, 5 साल हो गए हैं पूरे मुझे, आप लोगों के साथ। आप एक फैमिली हैं, आप मेरी फैमिली की तरह हैं, जैसे मुन्ना और मीरब है वैसे ही आप लोग हैं। चाहे आप मेरे भाई कोई वीडियो देख रहा है, बहन देख रही है, कोई माँ देख रही है, कोई बच्चा देख रहा है, हो सकता है कोई कारी साहब ये वीडियो देख रहे हो, कोई नेक, आप सब लोग नेक हैं, तो नेकों की दुआ रब सुनता है। शायद मेरी अभी सुनवाई नहीं है, अभी शायद कुछ साल, 10 साल, क्या पता, 10 मिनट, 10 सेकंड या 10 घंटे जिंदगी है, मुझे नहीं पता। लेकिन सिर्फ इतना ही कहूंगी कि मेरे साथ कदम से कदम मिलाएं, हम जो है ये सारे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करें। मेरे बाद फिर मुझे नहीं पता कौन करेगा, क्योंकि मैंने जब चले जाना तो मुझे नहीं पता पीछे क्या होना है क्या नहीं। लेकिन जाने से पहले रब मुझे जब अपने पास बुलाए, तो औकात भी इतनी ही नहीं है कि उसके सामने खड़े होके उसको हिसाब भी दे सकूं। डर लगता है, क्योंकि दुआओं की दुहास्त, दुआएं इतनी कर दें, इतनी कर दें। अगर किसी के ऊपर कभी कोई मैंने नेकी की है, वीडियोस देख रहे हैं, कभी किसी के ऊपर कोई, किसी की दाद रसी की है, किसी का दिल जो है वो मैंने दिल जोई की है, किसी की हेल्प के लिए कहीं पहुंची हूँ, अगर किसी की नहीं भी कर सकी तो माजरत खाओ, क्योंकि अकेला बंदा हूँ, मेरे पास इतने सोर्सेज नहीं है, मेरे पास वो चीज़ें नहीं है। लेकिन अगर कोई सुन रहा है, कोई डॉक्टर, कोई अल्लाह का नेक बंदा जो मेरे लिए हाथ उठाए और रब से कहे कि मेरी जान बख्श दे, मुझे सेहत दे दे, मुझे तंदुरुस्ती दे दे, जजाक अल्लाह खैर। दिल से निकलती है दुआ तो असर रखती है। लेकिन मुझे नहीं पता मेरे दिल पे बोझ है, या मेरा दिल खामोश क्यों है, वो धड़कता क्यों नहीं है, उसके अंदर कोई फीलिंग्स क्यों नहीं है, उसको क्या है, क्यों इतना खामोश हो गया है, क्यों वो चुप है। बारहा पूछने की कोशिश की है, लेकिन मुझे आगे से जवाब नहीं मिला। बारहा मैंने अपने दिल से पूछा, लेकिन मुझे जवाब नहीं मिला। आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे लिए दिल से दुआ कीजिएगा। शायद आप लोगों की एक आमीन और आप लोगों के हाथ उठे, मेरी ज़िंदगी जो है इस इतनी हो जाए कि मैं जो है वो कुछ काम और कर दूँ, किसी के ऊपर डिपेंड ना हूँ, अल्लाह मुझे मुहताजी से बचा ले। बस यही कहना था। जज़ाकल्लाह खैर। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देख के आगे शेयर भी करेंगे, और इसको पूरा देखेंगे। आगे इसलिए शेयर करेंगे ताकि जितने लोगों तक ये पहुँचे, उनसे कहिएगा वो आगे से आगे शेयर करें। कितनी दुआएं होंगी, और शायद किसी की आमीन मेरे हक में कबूल हो जाए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।